السلام علیکم دوستو، مجموعہ تعزیرات پاکستان کے پارٹ 37 میں خوش آمدید۔ دوستو، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے مجموعہ تعزیرات پاکستان کے دو دفعات، دفعہ 305 ولی اور دفعہ 306 قتل عمد جو مستوجب قصاص نہ ہوگا، یہ دونوں دفعات تفصیل کے ساتھ پڑھے تھے۔ 305 میں ولی کے متعلق بتایا گیا تھا کہ کون کون شخص ولی ہو سکتا ہے، جبکہ 306 میں ہمیں وہ شرائط بتائی گئی ہیں کہ جب کوئی شخص قتل عمد کا ارتکاب کرتا ہے اور اس کے خلاف قصاص نافذ نہیں ہوگا۔ جبکہ آج کی ویڈیو میں ہم مجموعہ تعزیرات پاکستان کا دفعہ 307 وہ صورتیں جن میں قتل عمد کے لیے قصاص نافذ نہیں ہوگا، یہ دفعہ تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ یعنی کہ اس دفعہ میں ہمیں وہ صورتیں یا شرائط بتائی جائیں گی جن کے تحت کسی شخص کے خلاف قصاص نافذ نہیں کیا جائے گا۔ دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ اور جانو یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں ویڈیو کے حوالے سے اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دفعہ 307 وہ صورتیں جن میں قتل عمد کے لیے قصاص نافذ نہیں کیا جائے گا۔ مندرجہ ذیل صورتوں میں قتل عمد کے لیے قصاص نافذ نہیں کیا جائے گا، یعنی ضمن اے، جبکہ مجرم قصاص کے نفاذ سے پہلے وفات پا جائے۔ یعنی کہ اس ضمن میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ جس شخص نے قتل عمد کا ارتکاب کیا تھا وہ سزا سنائے جانے سے پہلے ہی وفات ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں قصاص نافذ نہیں ہو سکتا۔ ضمن بی، جب کوئی ولی رضاکارانہ طور پر اور بغیر دباؤ کے عدالت کے اطمینان کی حد تک دفعہ 309 کے تحت قصاص کے حق سے دستبردار یا دفعہ 310 کے تحت صلح کر لے۔ یعنی کہ اس ضمن میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ جب مقتول کا کوئی ولی مجموعہ تعزیرات پاکستان کے دفعہ 309 کے تحت قصاص کے حق سے دستبردار ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہ عدالت کے سامنے پیش ہو کر کہتا ہے کہ میں قصاص نہیں لیتا، اور یا پھر مجموعہ تعزیرات پاکستان کے دفعہ 310 کے تحت صلح کرتا ہے، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ وہ بغیر کسی دباؤ کے رضاکارانہ طور پر یہ عمل کرتا ہے، تو ایسی صورت میں مجرم کے خلاف قصاص نافذ نہیں کیا جائے گا۔ اور ضمن سی، جب قصاص کا حق مقتول کے ولی کی موت کے نتیجے میں خود قاتل کی طرف یا ایسے شخص کی طرف منتقل ہو جائے جو مجرم کے خلاف قصاص کا دعویٰ نہ کر سکتا ہو۔ یعنی کہ اس ضمن میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ جب مقتول کا ولی فوت ہو جاتا ہے اور ولی کے فوت ہونے پر قصاص کا حق خود قاتل کو مل جاتا ہے، تو ایسی صورت میں قصاص نافذ نہیں کیا جائے گا، اور یا پھر ولی کے فوت ہونے پر قصاص کا حق کسی ایسے شخص کی طرف منتقل ہو جاتا ہے جو کہ قصاص کا دعویٰ نہ کر سکتا ہو، تو ایسی صورتوں میں قصاص نافذ نہیں کیا جائے گا۔ تو دوستو، مجموعہ تعزیرات پاکستان کا دفعہ 307 یہاں پر ختم ہو گیا۔ آج کی ویڈیو میں ہم نے مجموعہ تعزیرات پاکستان کا دفعہ 307 وہ صورتیں جن میں قتل عمد کے لیے قصاص نافذ نہیں کیا جائے گا، اس دفعہ میں بنیادی طور پر 3 شرائط بتائی گئی ہیں جن کی وجہ سے یا جن شرائط کے ہوتے ہوئے قصاص نافذ نہیں کیا جائے گا۔ اس میں پہلی شرط یہ ہے کہ مجرم قصاص کے نفاذ سے پہلے ہی مر جاتا ہے۔ جب کوئی ولی رضاکارانہ طور پر بغیر کسی دباؤ کے قصاص کے حق سے دستبردار ہو جاتا ہے اور یا پھر صلح کر لیتا ہے، جب مقتول کا ولی فوت ہو جاتا ہے اور قصاص کا حق خود قاتل کی طرف چلا جاتا ہے، اور یا پھر کسی ایسے شخص کی طرف چلا جاتا ہے جو کہ قصاص کا دعویٰ نہ کر سکتا ہو، تو ایسی صورتوں میں قصاص کے تحت سزا اس مجرم کے خلاف نافذ نہیں کی جائے گی۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔